الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی. کون سی دعا؟ ماشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کی تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے. کیا ہوگا؟ یوں فرمایا کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رمضان اپنے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اور بھی کئی رمضان عطا فرمائیں گے. پہلے دو بڑے اللہ والے ہوتے تھے تو کچھ لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ بڑے اللہ والے یا یہ، تو کہتے تھے ایک کام کرو، دونوں کے رمضان گنو، جس کے رمضان زیادہ وہ بڑے اللہ والے. چونکہ رمضان کے ایک ایک روزے کا مقابلہ زندگی بھر انسان کر نہیں سکتا. رمضان
یہ بڑی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ. یوں فرمایا کہ رمضان تو شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان صبر کا مہینہ، رمضان غم خاری کا مہینہ، رمضان اللہ سے لینے کا مہینہ، رمضان اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اور دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں فرمایا کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں بد نظری سے بچ جاؤں، پورا سال اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پریکٹس کرے، رمضان میں اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اللہ سے ایک بات کہیں کہ پیارے اللہ، یہ جو رمضان میں بد نظری سے بچ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ مجھے پورا سال بد نظری سے بچا لیجئے. جو رمضان میں بد نظری سے بچے گا اور پورا سال بچنے کی دعا کرے گا، دو کام کرے گا، اللہ اس کو پورا سال بد نظری سے بچائیں گے. جو رمضان میں غیبت سے بچنے کی نیت کرے گا، بچے گا اور دعا کرے گا، اللہ اس کو پورا سال غیبت سے بھی بچائیں گے. جو شخص رمضان میں پابندی سے تہجد پڑھے گا اور تہجد پڑھ کے کہے گا اللہ بہت گنہگار ہوں، رمضان میں تو آپ توفیق دے دیتے ہیں، آپ مجھے پورا سال بھی توفیق دے دیجئے، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ پورا سال توفیق عطا فرما دیں گے. یوں فرمایا کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. مجھے اچھی طریقے پہ یاد ہے، آج چھٹا روزہ ہے. گزشتہ سال رمضان میں جب چھٹا روزہ تھا تو ہمارے یہاں ایک مولانا تھا، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. پھر ان کو ICU روم میں رکھا گیا. تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو اندر مولانا رو رہے تھے اور باہر ان کی پوری فیملی تڑپ رہی تھی. ایک بہو جاتی تھی، کھانا بنا کے لاتی تھی، پوری فیملی یہاں ہے، سحری بھی یہاں ہو رہی ہے، افطاری بھی یہاں ہو رہی ہے، تراویح بھی سب کی آگے پیچھے ہو رہی ہے، جنرل روم پورا بھرا ہوا ہے. ایک دیکھنے جیسا، ایک عجیب اور غریب، ایک درد بھرا عبرتناک منظر تھا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ جو اتنی آسانی سے رمضان گزارتے ہیں نا اپنے گھروں پہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالی ہم سے عافیت ہٹا لے تو ہمارا حال بے حال ہو جائے. کتنے لوگ ہیں ان کا رمضان جیلوں میں گزر رہا ہے، جیل میں. ابھی ایک سفر میں تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی. مولانا آپ بھی جا رہے ہو؟ میں بھی جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں جیل میں جا رہا ہوں مولانا، میں پیرول پہ آیا تھا. پھر اپنے بچے سے ملاقات کروائی، آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا جن دنوں میں جیل میں گیا تھا اس وقت یہ 5 سال کا تھا، اب اس کی شادی بھی ہو گئی، یہ 25 سال کا ہو گیا، اور 20 سال سے میں جیل میں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ بس جیل کے رولز فالو کرتے ہیں. صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات جلدی سوتے ہیں، وہ جیسا بولتے ویسا کرتے ہیں. اس وقت احساس ہوا کہ انسان جیل والوں کی بات تو مان لیتا ہے لیکن اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا. ہم لوگ تو بہاروں میں ہیں، ہم لوگ تو مزے میں ہیں، ہم لوگ تو چین سکون میں ہیں، بہت بہترین ہمارے تو روزے جا رہے ہیں، ہمیں تو پیاس کا اور بھوک کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. بیچارے کتنے لوگ ہیں ابھی جیلوں میں روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا مجھے کہا مولانا افطاری کا وقت آتا ہے نا، اب ہم لوگ تو کیا وہاں جیل میں سب کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ہمارا تو وقت گزر جاتا ہے، لیکن فیملی والے دعا میں بہت روتے ہیں، ان کو میری یاد ستاتی ہے. بچے اب تو پوتے ہو گئے، بولے وہ بھی یاد کرتے دادا کہاں ہے. اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. ہمیں تو چاہیے کہ بس وصول کر لیں، قدر کر لیں، اپنی زندگی کو چینج کر دیں، ہم اللہ کی طرف آ جائیں. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ تعالی ہمیں رجوع اللہ اور انابت اللہ کی اور اپنی لائف کو چینج کر دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
نوساری میں تقریباً 5:15 یا 5:30 بجے کے قریب شام کا وقت تھا، گزشتہ سال رمضان میں 3:30 بجے سے سخت اور کڑی دھوپ میں ایک مستورات کبھی یوں جاتی، کبھی یوں آتی، کبھی یوں جاتی، کبھی یوں آتی. میں نے کہا اس کو کچھ کام ہوگا. اس کو 2 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹہ 50 منٹ کے قریب کا وقت ہو گیا. میں نے گھڑی میں دیکھا، میں نے کہا کہ یار یہ کوئی مجبور عورت لگتی ہے، پریشان حال عورت لگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. تو میں ان کے پاس گیا، میں کہا اماں جی خیریت سے ہو؟ بڑی عمر تھی ان کی. میں نے ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے. آپ کو کچھ کام ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کبھی تو آپ یوں جا رہے ہیں اور کبھی اس طرف جا رہے ہیں. تو کہنے لگی کہ بیٹا آج صبح گھر میں سحری میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، صرف چائے بن سکے اور 2-3 روٹی تل سکے. تو میری بچیوں نے یوں کہا کہ امی بے شک ہم غریب لوگ ہیں، چلو ہم سحری میں چائے روٹی تو کھا لیں گے لیکن افطاری میں کیا؟ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچیوں تم روزہ رکھ لو، تمہاری ماں گاؤں سے نوساری شہر جائے گی اور بھیک مانگے گی اور کچھ تمہارے لیے لے کر آؤں گی، خالی ہاتھ نہیں آؤں گی انشاءاللہ. چاہے مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں آپ کو شاندار افطاری کرواؤں گی. مولانا 2 گھنٹے ہو گئے، کڑی دھوپ ہے، میں کبھی یہاں جاتی وہاں جاتی. دکان والے کہتے ہیں گھر چلے جاؤ، دکان پر مت آؤ، اور گھر والے کہتے ہیں دکان چلے جاؤ ہمارے پاس نہ آؤ. میری بچیاں بھوکی ہے، 5:30 بجے کے قریب کا وقت ہے. میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ بولے اب کسی سے نہیں لوں گی، اب تو کتنا وقت ہو گیا، بولے اب میں اللہ سے لے لوں گی. اس قسم کی کچھ بات اس نے کہی. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی موٹا وراچا والو، بہت نعمتوں میں ہیں ہم اور بہت بہاروں میں ہیں. ہمیں تو صرف قدر کرنی ہے، ہمیں تو صرف وصول کرنا ہے، ہمیں تو صرف قرآن لے کے بیٹھنا ہے. ماشاءاللہ اے سی بھی ہے، پنکھے بھی ہے، شاندار آپ کی عالی شان. ایسے ماحول میں اور ایسے چاروں طرف بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں تو کوئی ایک دینی فضا ہے، ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ماحول بھی ہے. ہمیں تو چاہیے کہ اب ہم قدر کریں، اب ہم اللہ کی طرف آئیں، اس کی ایک منٹ کو، اس کے ایک سیکنڈ کو وصول کریں. ایک عورت نے مفتی صاحب کو ایک سوال پوچھا. اب ہر سوال کا تو جواب نہیں ہوتا نا، تو مفتی صاحب جواب دینے کے بجائے رونے لگے، اپنے آنسو صاف کرنے لگے. اس نے کیا سوال پوچھا؟ آن لائن سوال کی مجلس چل رہی تھی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب، بولے جی فرمائیے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے جی بولو، سن رہا ہوں میں غریب عورت ہوں. اچھا جی، اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ بس یہ سننا تھا. مفتی صاحب امامے کے کونے سے اپنے آنسو کو صاف کر لیں. کچھ لوگ ہیں ان کے پاس روزے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم ہیں کہ روزے میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز رکعت چلی جاتی. مغرب رمضان، مغرب اور رکعتیں چلی جاتی. کیوں؟ کھانا اتنا اچھا لگتا ہے کہ رکعت چاہے چلی جائے لیکن افطاری کے دسترخوان پر ہماری ایک بھی چیز آگے پیچھے نہ ہو. ارے ایسا نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری سے پہلے خوب جم کے اللہ سے دعا کریں. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں افطاری کے 10 منٹ پہلے اپنے کچن کا دروازہ بند کر دو. افطاری کے 10 منٹ پہلے اپنے کچن کا دروازہ بند کر دو. یہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، یہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. ہمارے یہاں کی مستورات اخیر میں اذان تک سموسے وغیرہ بناتی رہتی ہے، پورا مہینہ شاندار کھاتے ہیں اور پورا سال روتی رہتی ہے کہ ہمارے تو کام ہی نہیں ہوتے، ہمارے تو مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، ہماری تو پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی. ارے جب اللہ سے لینے کا وقت تھا، کوئی اللہ والے کہہ دے کہ یہ 10 منٹ تو جو بھی مانگے گی نا اللہ تجھے دے دے گا، تو وہ اللہ والوں کی بات فوراً مان لیتی ہے. اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے جس کا خلاصہ کہ یہ افطاری سے پہلے کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی ہم تو اللہ سے بھیک مانگنے بیٹھ جائیں. ہم تو 10 گھنٹے جاب کر دیتے ہیں یار، 10 گھنٹے بزنس پہ لگا دیتے ہیں. تو کیا ہم افطاری میں 10 منٹ اللہ سے مانگ نہیں سکتے؟ جب 10 گھنٹے ہم اسباب کے ذریعے سے لے سکتے ہیں، سبب سے،
تو کیا ہم 10 منٹ میں بغیر سبب کے اس خالق اور مالک سے نہیں لے سکتے؟ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ دے کے خوش ہوتا ہے، دنیا والے دے کے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والے دے دے تو احسان، اور اللہ تعالیٰ دے دے تو رحمت۔ اس کی رحمت کے کیا کہنے، اس کی عطاؤں کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اصل چیز ہے اللہ سے مانگنا۔ ایک بزرگ کے یہاں میرا جانا ہوا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ وہ کیا اچھا لگا کہ گھر والوں نے افطاری کا پورا دسترخوان تیار کر دیا ماشاءاللہ، اور گھر کے ہال میں لگا دیا، گھر کے ہال میں پنکھے بند کر دیے، اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے لگا دیے۔ افطاری کا دسترخوان الگ ہے اور گھر میں سب کے مصلے الگ ہیں، اور لائٹیں بند کر دی، اور 10-12 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ والے، ان کے گھر والے، ان کے بچے سب مصلے پر آ گئے اور اپنی اپنی دعا کرنے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ 1 منٹ پہلے، افطاری سے 1 منٹ پہلے کچھ الارم جیسا کچھ رکھا ہوا ہوگا، وہ بجا تو سارے لوگ اٹھے اور دسترخوان پر آ گئے۔ میں نے کہا یہ لوگ ہیں، یہ اللہ سے لے رہے ہیں اور رمضان کو وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 10 منٹ باقی ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے، میں کیا مانگوں گا، مجھے تو مانگنا آتا نہیں ہے، اور میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نہیں۔ ہاں، دوستوں سے آدھا گھنٹہ بات کرنا آتا ہے، اور کوئی NRI کسٹمر آ جائے تو 2-2 گھنٹے اس سے بات کرنا آتا ہے۔ اور اللہ جو NRIوں کا رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پالنہار ہے، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، جو سب کچھ ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، ہدایت دینے والا، عزت دینے والا، کامیابی دینے والا، راحتیں دینے والا، برکتیں دینے والا، بڑا مکان دینے والا، پیر پڑی روزی دینے والا، بار بار حج اور عمرے کی توفیق دینے والا، اچھی موت دینے والا، قبر کو جنت کا باغ بنانے والا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروانے والا، جنت میں بار بار اپنا دیدار کروانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم بندے ہیں کہ کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمیں دوستوں سے بات کرنا آتا ہے، چائے کی دکان پر کوئی مل جائے 15 منٹ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ سے کیا بات کرنی، اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، 2 منٹ کیا بات کرنی وہ بھی ہمیں نہیں آتی۔ ارے نہ آتی ہو تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے رہے اور کہے اللہ تعلق بہت ٹوٹ چکا ہے، میں آپ سے بہت دور ہو چکا ہوں، کیا مانگنا وہ بھی نہیں آتا۔ فقیروں کی طرح بیٹھے رہے، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے، کچھ 1-2 آنسو کے قطرے بہا لے۔ ارے مجھے بتاؤ، چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا ہے کیا؟ نہیں رکتا ہے۔ کیا وہ بولنا جانتا ہے؟ کیا وہ کمانا جانتا ہے؟ کیا اس کی کوئی دکان ہے؟ کیا وہ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ کیا وہ کوئی انگلش بولنا جانتا ہے؟ نہ انگلش، نہ عربی، نہ اردو۔ وہ تو ایسا مجبور ہے کہ اپنی گندگی صاف کرنا بھی نہیں جانتا، خود غسل کرنا بھی نہیں جانتا، ایسا مجبور ہو کر اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، اس کو گھمانے بھی لے جاتے ہیں، اور اس کی ہائٹ بڑھتی رہتی ہے، کپڑے آتے رہتے ہیں، اس کو دودھ بھی مل جاتا ہے، اس کو پانی بھی مل جاتا ہے، اس کو چاکلیٹیں بھی مل جاتی ہے، اس کو سب کا پیار بھی مل جاتا ہے۔ ارے یہ اتنا مجبور ہے، اس کا کوئی کام نہیں رک رہا، اور ہم ماشاءاللہ ہٹے گھٹے جوان ہیں، سمجھ ہے، پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے کام ہی نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے۔ 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑ جاتے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ ایک ہے، چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے رونا جانتا ہے، اور ہم اپنے اللہ کے سامنے رونا نہیں جانتے۔ چھوٹا بچہ رو رو کر کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اس کی ماں کھانا بناتی ہے، یہ کھیل رہا ہوتا ہے، روتا ہے، ماں فوراً دوڑ کے آتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، گود میں لے لیتی ہے کہ بیٹا اچھا تیری امی کھانا بنانے چلی گئی تھی اس لیے تو رو رہا ہے نا، چل تیری ماں آ گئی ہے اپنا رو، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور بڑی عجیب بات، اس کی ماں کے علاوہ، چاہے اس کی ماں جتنی بدصورت ہو،
کوئی کتنی خوبصورت ہو، کتنی مالدار گھرانے کی عورت ہو، وہ ہاتھ میں لے تو چپ نہیں ہوتا، اس کا رونا بند نہیں ہوتا، اس کو تو اپنی ماں چاہیے۔ بچے کو کیا چاہیے؟ ماں چاہیے۔ بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو رب چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہی تعلق نہ ہو، بھائی کھانے میں نمک نہ ہو تو کچھ مزہ ہے کھانے کا؟ موبائل میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہو اور سم کارڈ ہی نہ ہو تو بات نہیں ہوگی بھائی۔ ایک انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، چائے میں شکر ہی نہ ہو تو اس چائے کا کیا مزہ؟ کھانے میں نمک نہ ہو، اس کھانے کا کیا مزہ؟ بیٹے سے ابو ناراض ہے تو اس بیٹے کو تو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگنے والا۔ شوہر ناراض ہے بیوی سے تو اس بیوی کو تو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگنے والا۔ تو یہ تو اللہ کی زمین ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اگر وہی ناراض ہو تو ہمیں اللہ کی زمین پہ کیسے اچھا لگے گا؟ ہمارے گھر میں ہمیں کیسے محبت ملے گی؟ یہ بیوی بچے ہمارے کیسے فرما بردار بنیں گے؟ جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے بیوی بچے بھی اس کے نہیں ہوتے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ تو دعا کیسے کریں؟ یوں فرمایا دل کی حاضری سے کریں، رونے کی کوشش کریں، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائیں۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، یہ بڑا حکیم تھا، نیک آدمی بھی تھا اور ظلم بھی بہت کرتا تھا، دونوں کام کرتا تھا۔ ایک نابینا شخص دعا کر رہے تھے بیت اللہ شریف کے سامنے، اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، میری بینائی لوٹا دے، میری آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے نابینا کو ایسے پکڑ کے ہلایا اور کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ نہیں جانتا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا آپ کو بھائی، آپ کون ہیں؟ میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں حجاج بن یوسف ہوں۔ ارے وہ نام سنا تو وہ تو کانپنے لگا کہ اس کا تو ظلم بڑا مشہور ہے، گردن بہت آسانی سے یہ اتروا دیتا ہے، یہ یہاں کہاں آ گیا؟ ارے بھائی دیکھ میرا 5واں چکر چل رہا ہے، 2 چکر باقی ہے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے نا، ابھی 2 چکر میرے باقی ہے، اور ایک پولیس والے کو، ایک شرطی کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، یہاں سے تو ہل بھی نہیں سکتا، اگر یہ میرا طواف ختم ہونے تک جو تیری بینائی نہیں آئی نا تو یاد رکھنا حجاج تیری گردن اتروا دے گا۔ ارے یہ کہ حجاج بن یوسف نے طواف شروع کیا، اب تو 3-4 منٹ کا موقع تھا، اور جو نابینا رویا اللہ کے ساتھ، ارے جو رویا، اللہ ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو گردن کا مسئلہ ہے، حجاج آ پڑا ہے اور اس کا ظلم بڑا مشہور ہے، آپ روزانہ ماں کے پیٹ میں کئی بچوں کو آنکھیں دیتے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، بہت کمزور ہوں، اللہ دے دے، اللہ اس کا طواف ابھی ختم ہو جائے گا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ بڑے بادشاہ ہیں، میں روتا ہوں آپ کے سامنے، میرا کام کر دے۔ ارے جو تڑپا اور جو اس کی دل کی حاضری آئی، اللہ کی شان، ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی بینائی آئی۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ دعا اوپر کر رہے تھے، آپ کی زبان دعا کر رہی تھی، دل دعا نہیں کر رہا تھا، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے ویسے ہی آپ کو دھمکی دی، اور جیسے میں نے آپ کو دھمکی دی اور آپ کی دل کی حاضری آئی، دیکھو 5 منٹ میں آپ کی آنکھیں آ گئی، ورنہ بیٹا تو پہلے جس طرح دعا کرتا تھا نا اس طرح تو شاید پوری زندگی بھی کرتا رہتا تو بھی تیری بینائی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے۔ تو آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اوپر سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سب کام کرنے والے ہیں۔ ہمیں زندگی کس نے دی؟ ہمیں کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، ہمارا خالق کون، ہمارا مالک کون ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری ابتدا کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ۔ دنیا میں جب کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے، جتنا اچھا مٹیریل ہوگا اتنی اچھی وہ چیز تیار ہوگی۔ بھائی جتنی اچھی چائے پتی ہوگی اتنی اچھی چائے بنے گی، اور ایک اللہ ہے، اس کو انسان بنانا ہے، اشرف المخلوقات کو بنانا ہے، اور مٹیریل میں ناپاک قطرے کو استعمال کر رہا ہے، اور کہتا ہے دیکھ ناپاک قطرہ لے کے میں کیا کوالٹی بناتا ہوں، تو میری قدرت دیکھ، تجھے پتا چلے گا خالق کون ہے اور مالک کون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے اندھیرے میں چائے بنتی ہے کیا؟ اندھیرے میں کھانا بنتا ہے؟ اندھیرے میں کچھ کام ہوتا ہے؟ اللہ کہتے دیکھ میں ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں
تیرے ہاتھ بھی بناتا ہوں، تیری آنکھ بھی بناتا ہوں، تیری زبان بھی بناتا ہوں، تیرے ناک بھی بناتا ہوں، تیرے کان بھی بناتا ہوں، تیرے دل دماغ کو بھی بناتا ہوں، تیرے پیٹ کا اندر کا سسٹم بھی بناتا ہوں. کیا میں کسی چیز میں خطا کھاتا ہوں؟ آنکھ کی جگہ ناک لگائی، ناک کی جگہ کان لگائی، تو کیا یہ تیرا اپنا جسم تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تو مجھے پہچان کر میرا دیوانہ ہو جائے، تو میری طرف متوجہ ہو جائے، اور تو سمجھ لے کہ میرے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور تو سمجھ لے کہ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے. آج تک دین کی محنت کرتے کرتے ایک بھی ضائع نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، بلکہ سب کامیاب ہو گئے. اور کتنے دین کی محنت کرنے والے ایسے ہیں، 10 لوگ ملتے ہیں، اس میں سے 7 کے بچے حافظ عالم ہوتے ہیں. وہ دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ پیدا کرتے ہیں، علماء پیدا کرتے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے، اور زندگی گزارنے کی ایک مزہ ہوتی ہے. کیا قدرت ہے میرے رب کی! یہ ساری دنیا والوں کی کیا طاقت ہے! یہ ساری دنیا کے انسان مل کر، ڈاکٹر مل کر، جنات مل کر، وکیل مل کر، پروفیسر مل کر، علماء مل کر، اللہ والے مل کر، یہ سارے سائنسدان مل کر، ان کی ساری لائٹیں، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی ساری مشینری، اور ان کے سارے ایکس رے، اور ان کی پوری دنیا بھر کے ان کے خزانے، اور دنیا بھر کے ماہرین، اور دنیا بھر کے عامل لوگ، سب کو مل کر کے جمع کر دو، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ سب مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سب مل کر کے پہاڑ کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. یہ سب کمزور لوگ ہیں، یہ سب مر جانے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے رب کی طاقت ہے. اللہ بڑی طاقت ہے. ایسے ہی آئے جنید جمشید، ایسے ہی آئے سعید انور، ایسے ہی آئے ہیرو اور ہیروئن، گلومر کی دنیا چھوڑ کے ایسے آئے. سعید انور کے کچھ ریکارڈ کم تھے. کیوں آئے بھائی؟ بے چینی لگ رہی تھی وہاں. ارے عزت شہرت دولت سب تھی، وہ دنیا والے جو دیکھتے وہ سب تھا، دل اندر سے بے چین تھا. ہم لوگ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اندر سے ہم ٹوٹے ہوئے تھے، اور دل کے ایک کونے سے آواز آتی تھی اللہ ناراض ہے، دنیا تو بن رہی ہے لیکن آخرت برباد ہو رہی ہے. فوراً یو ٹرن لیا، اللہ کی طرف آ گئے، چہرے پہ داڑھی کو رکھا، سر پہ ٹوپی کو رکھا، اسلامی لباس پہنا، ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا. اللہ نے ان کو کئی گناہوں سے بچا لیا. آج پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام کر رہا ہے، اور پورے بڑے بڑے اسٹاروں کو سمجھا رہے ہیں نہ 7 اسٹار ہوٹل میں وہ مزہ ہے، نہ 5 اسٹار ہوٹل میں وہ مزہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر جو چٹائیوں پہ مزہ ہے، نہ ہو ہمیں 7 اسٹار ہوٹل میں ملا ہے، نہ ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں ملا ہے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اٹھ بندے، باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنید جمشید ایک ایڈ کے کروڑوں روپے مل رہے ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، عزت بھی بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے. نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ سب ان کے قدموں میں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سکون نہیں تھا، ہم بے چین تھے، ہم گلومر کی دنیا میں تھے اور عزتوں کی چوٹیوں پر تھے، اور ہمارا نام اور ہمارا اکرام تھا. ہم جہاں جاتے تھے پبلک جمع ہو جاتی تھی، کراؤڈ جمع ہو جاتا تھا. اور ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں وہ سب ہمارے پاس تھا، لیکن ہم اندر سے بے چین تھے. جنید جمشید تو کہتے ہیں کہ بے چینی تو ایسی بے چینی تھی کہ ہم کسی کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. ہم گھر میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے، اندر سے بے چین، اندرون پریشان، اندرون تڑپ رہا ہے. پھر دل میں بات آئی، نہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اللہ کی طرف آئے، اللہ کے راستے میں گئے، چٹائیوں پر سوئے، اللہ کے دین کی محنت کی، اس لائن سے توبہ کی اور اللہ کی طرف آئے. پھر جو سکون ملا، جو عزتیں ملی، جو بہار ملی. پہلے صرف ایک ملک میں مشہور تھے اور سودا اللہ کے ساتھ کیا تھا نا، توبہ کی تھی تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، وہ کہاں ذلیل کرنے والا تھا. پھر اللہ نے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں مشہور کیا، اور پوری دنیا میں اللہ نے دین کا کام کیا. کوئی توبہ کرے اللہ اس کو ضائع تھوڑی کرتے ہیں. ارے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس کو نوازتے ہیں، تو کوئی اپنی زندگی چینج کر دے گا، اللہ اس کو ضائع کر دے گا کہ تو نبی کے طریقوں پر کیوں آ گیا، اب ہم تجھے ضائع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. عزتیں اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، بیوی بچوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، برکتوں والی حلال روزی اللہ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے.
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اللہ کی طرف آ جائیں۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، انشاءاللہ وہ عزتیں بھی دے گا، وہ رونقیں بھی دے گا، وہ بہاریں بھی دے گا، وہ چین سکون اطمینان اور امن و امان بھی دے گا، وہ حیاتاً طیبہ بھی دے گا۔ اصل چیز ہے زندگی چینج کی جائے۔ بہت سے لوگ بیانات سن کر کچھ معمولات پڑھ لیتے ہیں، کچھ یہ کام کر لیتے ہیں، ارے اصل تو یو ٹرن ہے۔ جب تک انسان اللہ کا نہیں ہوگا اللہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے نا، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ کیسا کریم ہے وہ اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے 6 پارے میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ بات چیت کرتے کرتے اللہ سے کہنے لگے، پیارے اللہ خلاصہ سنا رہا ہوں واقعے کا، کہ جو ابھی سب سے بڑا گنہگار ہو نا اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے بہت گناہ کیے یہاں تک کہ آپ کو ناراض کیا، سب سے بڑا گنہگار۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ موسیٰ وہ وہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر آئے، افسوس بھی کرنے لگے کتنا بڑا گنہگار ہوگا اور کیسا سخت ترین اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ گنہگار۔ ایک مدت گزری، واپس دعا کی، اللہ گنہگار کو تو دیکھا تھا، اب جو سب سے زیادہ نیک ہو نا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو بہت زیادہ نیک ہو، جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ فلاں جگہ پر ہے، تو جا کے دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ وہاں گئے کہ آج تو میں اس ایک ایسے بندے کو دیکھوں گا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے، جو نیک وکار ہے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو جا کے دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو بھی دیکھ کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے، کہہ رہے اللہ میں نے کہا تھا گنہگار کو دیکھنا ہے، آپ نے ایک بندے کو بتایا، میں نے دیکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے کہا مجھے ایک نیک آدمی کو دیکھنا ہے، آپ نے مجھے بتایا، میں نے دیکھ لیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ وہ نیک آدمی کو دیکھنے گیا تو وہ تو وہی تھا جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ گنہگار ہے، اور تھوڑے دن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تو سب سے زیادہ نیک کون؟ تو آپ اسی بندے کو بتا رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو اتنا بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے، اس نے آپ کو اتنا ناراض کیا تھا، کیا یہ کچھ دنوں میں سب سے بڑا نیک ہو گیا؟ کیا اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو گئی؟ کیا یہ بندہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آ گیا؟ کہا موسیٰ بات ایسی ہے، بات ایسی ہے، کچھ دنوں پہلے اس سے بہت ناراض تھا، ابھی اس سے بہت خوش ہوں۔ کچھ دنوں پہلے اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے، اے موسیٰ ابھی اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اس کی کوئی وجہ؟ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، موسیٰ یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیوی شوہر کو پہچانتی ہے کہ نیک ہے کہ کیسا ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ تو کہا موسیٰ یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی نے کہا تم بہت بڑے گنہگار ہو، مجرم ہو، پاپی ہو، تم تو ایسے ہو، تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم پکی ہے ایسا لگتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میری بیوی، بالکل صحیح بات، تیری بات بالکل صحیح، میں اقراری مجرم ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ میرے لیے تو کہیں جہنم کا ہی فیصلہ ہو جائے، میں نے گناہ ایسے کیے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، علاقے کا سب سے بڑا گنہگار کوئی ہو تو وہ میں ہوں۔ لیکن بیوی ایک بات ہے، کیا ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرے گناہ ہے نا اس کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیا میرے گناہ؟ کچھ نہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میری بیوی بے شک میں گنہگار ہوں، میرے اعمال تو ایسے ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اے موسیٰ جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی نا تو پھر ہماری رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور ہم نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ جا سب سے بڑا گنہگار تھا، ابھی کے دور کا سب سے بڑا نیکوکار ہو۔ موٹا وراچا والوں ایسے ہے میرے اور آپ کے اللہ۔
ایسے کریم، ایسے رحیم، ایسے شفیق، ایسے محبت کرنے والے، ایسا پیار کرنے والے کبھی تانا بھی نہیں دیتے، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا۔ ماں باپ بھی تانا دے دیتے، لیکن اللہ کے دربار میں تو جب بھی آئے ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا۔ انتقال کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ قبرستان والے سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار ہے۔ اب ایگزام کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ریزلٹ کا وقت ہے، اور ریزلٹ کے وقت رونے سے کام چلتا نہیں۔ ابھی رو لیں۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا بکتے بکتے چلے گئے، کرکٹ کھیلتے کھیلتے چلے گئے، ہیرو گیری کرتے کرتے چلے گئے، اور ایک جنید جمشید بھی گئے، عین کامیابی کی منزلوں پر تھے، دنیا کی لائن سے، دنیا کے اسٹار تھے، ایک ایک ایڈ پر کروڑوں روپے مل رہے تھے، لیکن وہ رنگیلی دنیا کو چھوڑا اور اللہ کو بتایا میں دنیا کا نہیں ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، مجھے اپنی پرسنالٹی دنیا والوں کو نہیں بتانی، میں نبی کے طریقوں پہ چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ بڑی شان سے ان کا جنازہ اٹھا۔ ایک ہی اسٹیج پہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب بھی ہیں، اور انسانوں کا ایک امنٹا ہوا سمندر ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسا اسکالر مائک ہاتھ میں لے کے کہتا ہے، واہ جنید، واہ جنید، واہ جنید۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی جنازے دیکھے، اللہ والوں کے بھی جنازے دیکھے، لیکن تیرے جنازے کا جو منظر دیکھا نا، وہ نہ کسی ولی کا دیکھا نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا۔ تو اوپر سے آیا تھا نا توبہ کر کے، دنیا سمجھ رہی تھی نا جنید ذلیل ہو جائے گا، دیکھ خدا تجھے عزتوں کی تاج پہ بٹھا کے لے جائے گا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، یہ سنتوں کے خلاف چلنے والا نہیں جا رہا ہے، یہ زندگی چینج کرنے والا، نظروں کی حفاظت کرنے والا، داڑھی رکھنے والا، اسلامی لباس پہننے والا، اور سارے دوستوں کے خلاف چل کر کے اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ بننے والا، خدا کا عاشق اور دنیا میں دین کی محنت کرنے والا جا رہا ہے، معمولی آدمی نہیں جا رہا ہے۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، یہ میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ کہا کہ وہ گلوکار جو تھا نا جنید جمشید، وہ اس کی قبر ہے۔ اچھا، جس نے بعد میں توبہ کی تھی وہی؟ تو کہا ہاں ہاں ہاں۔ اس کو پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ تو بار بار قبر کھودتے ہو؟ کہ جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اندر سے خوشبو آ رہی۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم خوشبو کی تیاری کر رہے ہیں یا بدبو کی تیاری کر رہے ہیں، اس کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا۔ بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا میرے بھائی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یاد ہے دادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو، پر دادا کے لیے 25 پیسے ایصال ثواب کیا ہو، یاد ہے؟ یہ مطلبی دنیا ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا خیال ہے ہمارے بچے ہم کو پڑھ کے بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے؟ نہ بھائی نہ، یہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہمارے پوتے پر پوتے فجر کی نماز پڑھ لینا وہی کافی ہے، وہ اپنی خود کی آخرت بنا لینا وہی کافی ہے۔ جو کرنا ہے ابھی کر جاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرو، یہ رمضان کی قدر کرو۔ یوں سمجھو رمضان کی قدر کیسے کریں؟ اللہ والے کہتے ہیں ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو، کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان، بعد میں موقع نہ ملے تو، اسی لیے اسی رمضان کی قدر کرو، اس کو وصول کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ پورا دن کیا کریں؟ کہ قرآن، جب بھی فری ہو قرآن، آپ آ جائیں مسجد میں قرآن، گھر کے مصلے پر قرآن، ہماری مائیں بہنیں قرآن، مولانا قرآن ہی پڑھتے رہے، پڑھتا رہے، اللہ بہت دے گا۔ قرآن کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص مناسبت حاصل۔ آپ کے صورت میں مجھے ایک تاجر ملے، قرآن بہت پڑھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا چچا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا تو میرے گھر آیا تھا نا؟ میں نے کہا جی ہاں آیا تھا۔ تو نے میرے گھر پہ باری دیکھی تھی نا کھڑکی؟ میں نے کہا جی دیکھی تھی۔ کہنے لگے اس کھڑکی پہ بیٹھ کے بیٹا میں نے 2000 قرآن پڑھے، اس کھڑکی پہ۔ تاجر کہہ رہا ہے، شو روم کا مالک کہہ رہا ہے، جس کے پاس پیسہ بہت ہے، فراوانی بہت ہے، لیکن اس کا شو روم، اس کا پیسہ، اس کے آدمی، اس کے دوست اور اس کے آس پاس کے لوگ وہ تاجر کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے۔ مولانا آپ نے میرا صوفہ دیکھا تھا نا؟ صوفہ، میں نے کہا جی وہ بھی دیکھا تھا۔ کچھ لوگ صوفہ خریدتے آرام کے لیے، میں نے صوفہ خریدا تھا اللہ کا قرآن پڑھنے کے۔ مولانا اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھا، صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن۔ آپ کے صورت کا آدمی کیا؟ 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، 7ویں دن سورت رانی تلاؤ مرکز پر میرا قرآن ختم ہوتا ہے، جمعہ کو نیا قرآن شروع کرتا ہوں۔
کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا؟ کہا مولانا آپ کا کھانا آگے پیچھے ہوتا ہے، چائے آگے پیچھے ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیا اللہ کا قرآن ہی اتنی چھوٹی چیز ہے کہ یہی آگے پیچھے ہوگا، باقی کچھ آگے پیچھے نہیں ہوگا؟ ناراض ہو گئے میرے سے۔ پھر مجھے پتا چلا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی برکت سے اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ورنہ ہمارا حال تو بہت برا حال۔ آپ کے صورت میں ہی ایک شخص ہے بے رمضان میں 45 قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا مولانا آپ 2000 قرآن کا کہتے ہو نا، آؤ آپ کو میرے ابو بتاتا ہوں، میرے ابو کتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ایوریج لگاؤ، روزانہ ہر 2-3 دن میں ان کا ایک قرآن پورا ہوتا ہے، اور رمضان میں 45 قرآن۔ ابھی وہ صورت میں ہے، بولے تراویح بھی پڑھائیں گے، 20 رکعت تراویح کا یاد بھی کریں گے، یہ سب پڑھائیں گے بھی، اور اس کے علاوہ 45 قرآن بھی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ غفلت میں نہیں ہیں، لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ دکھ رہے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں وہ سب اخلاص میں۔ اس کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ زیادہ نیکی کرنے والے کچھ نہیں ہیں، بہت کچھ ہے، سب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ہمارے علاقے کا یہ کتنا آگے نکل گیا اور یہ کتنا آگے نکل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب گزشتہ سال رمضان میں انہوں نے 40 قرآن پڑھے، میرے دوست یار تعلق والے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو ہر رمضان میں پڑھتے۔ میں نے کہا یار انہوں نے 40 قرآن کیسے پڑھے؟ تو کہا روزانہ 1 قرآن اور آخری عشرے میں 20 قرآن، ایک دن میں ایک رات میں۔ کہاں پڑھتے تھے؟ کہا نوساری کی ایک مسجد میں۔ میں نے میرے دوست کو پوچھا، وہاں اعتکاف میں بیٹھا تھا، کہ یہ حافظ صاحب آتے تھے؟ یہ حافظ صاحب تو مسجد اور قرآن، مسجد اور قرآن، مسجد اور قرآن۔ میں نے کہا تو نے کیا دیکھا ذرا مجھے بتانا یار، ہمیں تو نارمل لگ رہے حافظ صاحب، کیا کرتے تھے؟ مولانا کیا بتاؤں، یہ 9 بجے آتے تھے اور عصر کے وقت قرآن ختم کر کے جاتے تھے، صرف ظہر کی نماز کے علاوہ یہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے، یہ اوپر نہیں دیکھتے، یہ بھلے اللہ کا قرآن بھلا، اور رمضان کو وصول کر رہے ہیں۔ اور رات میں تراویح پڑھ کے جانے کے بعد 11:30 بجے آتے تھے، کبھی صبح 4:30 بجے جاتے، کبھی صبح 4:45 بجے جاتے، یوں ان کا 11-12 گھنٹے کے قریب مسجد میں قرآن کے ساتھ گزرتا۔ یہ میں نے 10 دن تک دیکھا۔ اور میرے عزیزو، زندگی کے کئی رمضان گزرے، گزر تو یہ بھی جائے گا، گزر کیا جائے گا، ایک دن میں اور آپ گزر جائیں گے۔ گزر جانا، رمضان کا چلا جانا کمال نہیں ہے، رمضان کو وصول کرنا، رمضان کو بنانا۔ ہمارے یہاں ایک چائے بیچنے والا بس اسٹاپ پہ چائے بیچتا ہے، سیدھا سادہ آدمی، میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو مجھے کہا مولانا رمضان آ گیا بہار آ گئی، رمضان آ گیا بہار آ گئی، رمضان آ گیا بہار آ گئی، چائے کی لاڑی پہ کیوں بہار آ گئی؟ اب اعتکاف کریں گے بولے۔ میں نے کہا کب اعتکاف کریں گے؟ آخری عشرے میں۔ اچھا آپ بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہو؟ مولانا 30 سال سے رمضان کے آخری عشرے میں چائے کی لاڑی بند کر دیتا ہوں، اور نوساری کی ایک مسجد ہے اس میں اعتکاف کرتا ہوں۔ میں نے میرے دوست کو بلایا، یہاں دیکھیے آخرت بنا رہا ہے، دیکھیے آخرت بنا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی نا، سب پتہ چل جائے گا کون کیا کر کے آئے اور ہم تنہائیوں میں کیسے گناہ کر کے آئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اے انسان یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم کی جائے گی، انصاف کا دن ہوگا، تیرے رب کا ایک روب ہوگا اور جاہ و جلال ہوگا، اور عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ انصاف ایسا ہوگا، ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا، اللہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، اس سے کہے گا آج تو اس کے سینگ کو توڑ دے، یہ بکری اس کے سینگ کو توڑے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا، یہاں وہاں انسانوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ ترازو قائم ہوگی قیامت کے دن، نیکیوں کی خوبصورت شکل میں ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور برائیوں کو بری شکل میں ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا لہجہ سخت ہوتا ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ پیارے نبی سے پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے محمد پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ آگے جہنم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔
اللہ کی کسی کے ساتھ دوستی کوئی نہیں، کسی کے ساتھ یاری کوئی نہیں۔ تم کون، تمہارے دادا کون تھے، تمہارے بچے کون تھے، تم کیا کر کے آئے میرے لیے وہ بتاؤ، یہ ضروری ہے۔ ورنہ ابو لہب جو ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کے ابو کے بھائی ہے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر کے رہنے والے، ایک ہی خون، آپ کے چچا ابو لہب، لیکن اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ یوں فرمایا کہ ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آپ کے چچا ہے یا آپ کے کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اے نوح، تیرا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے کفر کیا۔ اے لوط، تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے کفر کیا۔ اور فرعون کی بیوی، اس کا نکاح اللہ جنت میں ہمارے نبی سے کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، جو اللہ کا نہیں ہوگا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا نقصان اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، ہاں اتنی بات پکی ہے، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بڑی خطرناک ہوگی، اس میں ایک وہ گھڑی جب اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے ہوں گے، لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب چل رہا ہوگا، کچھ سیکنڈوں میں کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ سیکنڈوں میں کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور ہم دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اور اللہ تعالیٰ کا رعب ہے۔ کون سی گھڑی؟ اتنے میں اعلان ہوگا ابو کے نام کے ساتھ، فلاں ابن فلاں آ جائے، اللہ حساب کتاب لے رہے، ابھی تیرا اعمال نامہ کھلے گا، آ جا۔ ہم تو اوپر بھی نہیں دیکھ سکے، انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ کیا صرف مہینے کی گھر خرچی چلانا ہی سب کچھ ہے؟ صرف کمانا، کھانا، پیسہ بنانا، نئی نئی بائک لینا، نئے نئے موبائل لینا، کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا صرف شادی کی پہلی رات ہی آتی ہے، قبر کی پہلی رات نہیں آتی ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہونی ہے؟ کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نہیں پینا ہے؟ مولانا چلتا ہے چلتا ہے، نا نا نا، یہ چلتا نہیں، لائف سیریس ہے، زندگی بہت سیریس ہے۔ اللہ کے نبی بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی رات کو نفلیں پڑھتے تھے کہ پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، ورم، حتی یتورمت قدما۔ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنی سب عبادت کر رہے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہاں ہم گنہگار، اور کتنے لوگ تراویح میں بیٹھے رہتے ہیں، رکوع ہوتا ہے جب کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں، ان کے لیے منافق ہونے کا خطرہ ہے کہ ان کو اللہ کے قرآن میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ وقت پہ جاب پہ جاتے ہیں، افطاری میں پہلے سے کھانے بیٹھتے ہیں، اذان کے بعد نہیں بیٹھتے، پہلے سے، لیکن ایک نماز ایسی چیز ہے کہ ان کو بوجھ لگتی ہے۔ منافقوں کو نماز بوجھ لگتی تھی۔ او میرے عزیزوں، بہت بہترین وقت ہے، بہت بہترین مہینہ ہے، رمضان کی بہت پر رونق گھڑیاں ہیں۔ یاد رکھنا اس عاجز کی بات، جب چاند ہو جائے گا نا، عشاء کی نماز پڑھ کے جب باہر جائیں گے نا، اس وقت دل روئے گا، یہ تراویح یاد آئے گی، یہ اللہ کا قرآن سننا یاد آئے گا، یہ 40 سجدے اور 20 رکوع اور ہر سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین، یہ سب یاد آئے گا، لیکن یہ بہار دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو رمضان چلا گیا وہ تو اللہ کی قسم دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ ایک موقع ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ قدر کریں، اچھا روزہ رکھیں، اچھا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل دماغ کا روزہ، گناہ بھی نہ کریں، اور ہم تراویح بڑے مزے لے کر کے پڑھیں، بہت سمجھ کے نہ پڑھیں، بڑے مزے لے کے۔ ہمارے پیچھے کون لکڑی لے کے کھڑا ہے؟ ہم گھر سو بھی جائے تو ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ او بھائی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس لیے تراویح دھیان سے، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ کی جم کر دعا کریں، تہجد کے وقت میں تہجد پڑھیں، اشراق کے وقت میں اشراق پڑھیں، چاش کے وقت میں چاش پڑھیں، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھیں، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں، کوئی اللہ والوں کے رمضان پر سے بیان بجانا شروع کر دیں، تاکہ پتہ چلے بڑا مبارک مہینہ ہے، اپنی مستورات پر بھی رحم کھائے،
ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہم کھا لیں گے، مہربانی آپ کی، آپ 10 منٹ پہلے مصلی پر آ جاؤ، اللہ سے مانگو۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر سب لوگ 1 مہینے تک مصلی پر بیٹھ جائیں گے، رمضان کے بعد خوشیاں مل جائیں گی انشاءاللہ، بہاریں مل جائیں گی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں بار بار حج عمرے میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کو کہہ دو نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی۔ کتنے لوگ بڑا مکان چاہتے ہیں، اللہ کو کہہ دو نا۔ کتنے لوگ اپنا پرسنل بزنس چاہتے ہیں، ارے مانگو نا، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ لینے کا وقت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اس طرف جو ہے بڑی عمر کے چچا تھے، اس طرف نوجوان شخص تھے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے پڑھ کر کے حرم شریف کا واقعہ ہے، واللہ عالم۔ اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا، بڑی عمر کے جو چچا تھے نا وہ کہہ رہے تھے، نوجوان یہاں بیٹھا تھا، بڑی عمر کے چچا یہاں بیٹھے تھے، وہ دعا کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو گئی، وہ بڑی عمر کے چچا کی۔ حضرت کہتے ہیں میں بھی سننے لگا، مزے لینے لگا، وہ جم کے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا، وہ کھل کے مانگ رہے تھے۔ تو مانگتے مانگتے وہ یہاں پہنچے کہ اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، روپیے نہیں، پیسے نہیں، ریال درہم نہیں، پاؤنڈ، اور وہ بھی لاکھ کروڑ ارب خرب نہیں، خربوں۔ اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما۔ حضرت مزے لے رہے، سن رہے کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت کہتے پتہ نہیں وہ نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا، بولے چچا یار دونوں پیر قبر میں تھوڑا کم مانگو نے، بہت مانگتے ہیں آپ۔ بولے چچا آپ تو بہت مانگ رہے ہو یار، خربوں سیدھے مانگ رہے ہیں آپ، وہ بھی پاؤنڈ مانگ رہے ہیں۔ چچا تھوڑے ڈسٹرب ہوئے، توجہ نہیں دی، وہ تو پھر مانگنے لگے۔ حضرت کہتے میرا دل بہت دکھا، میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا، میں نے کہا بیٹا تیرے سے مانگ رہے ہو؟ تو اس نے بولا نہیں۔ میں نے کہا بیٹا جس سے مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے خربوں پاؤنڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیا پتہ یہ کل کو بہت سی مسجدیں بنانا چاہتے ہو، یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، غریبوں کو راشن پہنچانا چاہتے ہو، کئی لوگوں کو حج عمرے کرانا چاہتے ہو۔ تجھے پتہ ہے چچا کی کیا نیت ہے؟ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے دینا کھل کے، کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ دے بھی دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دے دو۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے دینے کے لیے، نیت کرو انشاءاللہ خوب جم کے مانگیں گے، اور اس رمضان کو ابھی ہی سے وصول کریں گے، بعد میں نہیں۔ کیا پتہ آنکھ بند ہو گئی تو کون سی رات قبر میں ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پورا واقعہ تو نہیں سناتا ہوں، مختصراً ایک مستورات کا فون آیا، مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کی امی کے پاس قاری کلاس پڑھنا چاہتی ہوں، 1.25 سال سے کوشش کرتی ہوں، میرا داخلہ نہیں ہوتا ہے، وہ آن لائن پڑھاتے تو میرا ہوتا نہیں ہے، تو میں آپ کے بیان سنتی تھی یوٹیوب پر، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ کے امی ہے، تو میں نے کہیں سے نمبر تلاش کر کے آپ کو فون کر دیا، اور بس اتنی میری درخواست ہے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ میں اچھے ماحول میں رہتی نہیں ہوں مولانا، میں ویسٹ بنگال میں رہتی ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دینی ماحول نہیں ہے زیادہ، اور مجھے شوق ہے کہ میری نماز صحیح ہو جائے، میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، اور ویسے میں اسٹوڈنٹ ہوں، 12ویں کلاس پڑھتی ہوں، 18 سال میری عمر ہے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی اگر آپ میرا داخلہ کرا دیں گے تو۔ میں نے کہا بھائی میرے امی کے پاس تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو پڑھ کے آگے 400-500 کو پڑھا سکے، ایسی عورتیں پڑھتی ہیں باہر والی، تو آپ کی عمر تو ابھی کم ہے، اگر ایسی کوئی بات ہو آپ کے اندر کہ آپ کو بھی آگے پڑھانے کا شوق ایسا کچھ ہو تو آپ بتاؤ، کیونکہ میں امی کے ساتھ بات رکھوں گا نا تو میرے امی مجھے 2-3 سوال پوچھیں گے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتا دو، انشاءاللہ میں اپنی امی کے سامنے آپ کی بات رکھ دوں گا۔ اس نے کہا مولانا میں فون رکھتی ہوں، میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل نے جھنجھوڑا، ثاقب ویسٹ بنگال میں ماحول نہیں ہے، ایک 18 سال کی اسکول پڑھنے والی لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے قرآن سیکھنا ہے، اور تو کوئی ساتھ نہیں دیتا اس کا، اس کو تو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو میں فون تو رکھ رہا ہوں، امی سے بات بھی کروں گا، یہ آپ کا نمبر امی کو دیتا ہوں، آپ جانیں امی جانیں، اگر کوئی بات ہو آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی، آپ مجھے بتا دو یہ آپ کے اندر طلب کہاں سے پیدا ہو۔ اس نے کہا مولانا سن لو، عورتیں بری بھاری ہوتی ہے، مولانا سن لو، میں نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی۔ ارے میں تو شیہور میں تھا، سالانہ جلسے میں گیا تھا، سویا ہوا تھا نا، اٹھ کے بیٹھ گیا،
کس کو بولتے سچی محبت؟ اللہ اس کے رسول سے. ولی وہ تو میں نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی. اب میں نے آہستہ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے کیا محبت کی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے تو پتہ چلے کیسی سچی محبت کی ہے. اس نے کہا مولانا پچھلے 2.25 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں روزانہ. ارے 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 پچھلے 2.25 سال سے روزانہ 10,000 مرتبہ میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں. اور اللہ کے نبی کی جتنی سنت ہے نا اور جتنی مجھے معلوم ہے نا میں سب کو فالو کرتی ہوں. کیا فالو کرتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی رات وضو کے ساتھ سوتے تھے، میں بھی وضو کے ساتھ سوتی ہوں. اللہ کے نبی قیلولہ کرتے تھے دوپہر میں بھی قیلولہ کرتی ہوں. مولانا آج پیر کا دن ہے. میں نے کہا جی. اللہ کے نبی پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، میں بھی روزہ رکھتی ہوں. ارے میں نے کہا آپ نے اللہ سے کیا محبت کی؟ اللہ سے. کہنے لگی میں نے 4 بجے کا الارم لگایا ہے، یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے، لیکن کبھی بھی میں 4 بجے نہ اٹھی مولانا. میں نے کہا پھر؟ بولے 3 بجے کے قریب ایسا لگتا ہے کوئی کہتا ہے اٹھ، یہ اللہ کے عاشقوں کا اٹھنے کا وقت ہے. بستر مجھے اچھال دیتا ہے، میں وضو کرتی ہوں اور مصلی پہ آ کے 12 رکعت پڑھتی ہوں، پھر دعا کرتی ہوں اور اشراق تک میرے 3,000 درود ابراہیم ہو جاتے ہیں. اشراق یہ میرے 3 بجے سے اشراق تک کا وقت گزرتا ہے، درمیان میں نماز آتی ہے. امی کے اٹھنے سے پہلے گھر کا سب کام کاج کر لیتی ہوں. اور اسکول میں میرے 90 اپ آتے مولانا، آگے پڑھنے کے پیسے سرکار دیتی 90 اپ. امی بھی خوش، اللہ بھی خوش، گھر والے بھی خوش. پھر شام کو آتی ہوں، امی کو کہتی ہوں امی میں عصر پڑھ لوں، عصر سے مغرب مصلی پہ رہوں. میری ماں کہتی ہے کہ ہاں مصلی پہ رہ. بیٹی کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں امی میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کر لی ہے، تو اس کی محبت کا حق یہ ہے کہ میں زیادہ وقت مصلی پہ گزاروں. اور سب جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ مجھے نہیں معلوم مولانا. میں سیدھا سادہ برقع پہنتی ہوں، مجھے کسی کو نہیں بتانا. میں ڈیزائن والا برقع نہیں پہنتی، فیشنیبل برقع نہیں پہنتی. اور مولانا میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، میں اللہ کو یاد کرتی رہتی ہوں. دوسری ساری لڑکیاں تو میرے سے بہت بہتر ہیں، وہ کیا کرتی مجھے نہیں پتا. اتنا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں اللہ کو یاد کرتی ہوں. مولانا عصر سے مغرب کبھی پیارے نبی کی یاد ستانے لگتی ہے، مدینہ منورہ کی یاد آ جاتی ہے، تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی. پھر گھر کے کھانے وغیرہ کا نظام، رات میں بھی میں 11:30 بجے تک مصلی پہ رہتی ہوں. مولانا یہ ہے میری ٹوٹی پھوٹی داستان، آپ میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا میں تو لائف میں فرسٹ ٹائم ایسی باتیں سن رہا تھا. میں نے کہا اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہنے لگی مولانا فائدہ؟ میں جو بھی کہتی ہوں نا اللہ وہ کر دیتے، میری زبان سے نکلتا ہے ایسے اللہ کر دیتے. اسکول میں کسی کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور نہ ملے اور وہ کوشش کرے میرے پاس آئے اور میں کہہ دوں اللہ اس کی فلاں چیز ملا دے تو 2 منٹ میں مل جاتی. وہ میری ایسی لاج رکھتا ہے. میں نے کہا کہ میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیسے اللہ کی طرف آئے؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ اللہ کی طرف آئے؟ اسکول کے بچے تو بڑی غفلت میں جاتے ہیں. کہنے لگی کہ لاک ڈاؤن میں مجھے 2-3 اسلامی کتابیں میرے ہاتھ لگ گئی. میں نے وہ پڑھی تو میرے دل میں احساس ہوا کہ اصل چیز تو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت ہے. تو میں نے درخواست کرنا شروع کر دی کہ پیارے اللہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنا بنا لیجیے. تو میں دعا کرتی رہی. اس نے اپنی رحمت کی رسی ڈالی اور مجھے اپنی طرف کھینچا. میں اس کی شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں. مولانا لوگ سمجھ رہے ہیں میں بہت پڑھتی رہتی ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں. سب سے خوش نصیب عورت میں ہوں، بس اللہ کا احسان ہے. ہلکی غفلت ہو جاتی ہے، ایسی بے چینی لگتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو کیسی تڑپتی ہے، دوبارہ پھر میں ذکر کی طرف آ جاتی ہوں. اللہ کا بڑا شکر ہے. اس کی باتوں کو سن کر کے احساس ہوا کہ ہم نے زندگی غفلتوں میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی. نہ ہمارا دل صاف، نہ ہماری تنہائی پاک، نہ ہمارا موبائل صاف. کسی کو کرکٹر کا شوق، کسی کو پکچر کا شوق، مستورات کو سیریل کا شوق، کسی کو کامیڈی کا شوق، کسی کو دوستوں کا نشہ. اسی میں بغیر توبہ کے لوگ مر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ کرے آج کی مجلس میں کوئی بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل پر لگے اور میں اور آپ ایک ہمت سے قدم بڑھائیں اور سچی پکی توبہ کر کے ایک اللہ کے دیوانے ہو جائیں. اللہ کرے لوگ ہماری مثالیں دیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں چینج کریں کہ یہ معاشرے کا کیسا آدمی تھا، دیکھ یہ اللہ کا ہو گیا.
اور نوجوان کا اس کو دیکھ کے میں بھی اللہ کا ہو جاؤں گا۔ اللہ کرے ہماری زبان بھی دعوت ہو اور ہمارا عمل بھی عملی دعوت ہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں لیکن ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد۔ لیکن اللہ ہمیں آخرت سمجھا دے، ہمیں سمجھا دے صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب اتنے کیوں روتے ہیں کہ نوجوانوں آ جاؤ اللہ کی طرف، کچھ دیکھا ہے انہوں نے۔ ایک مرتبہ مولانا کہنے لگے کتنے لوگ میرے بیان میں آتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں چینج نہیں کی۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، ان کا انتقال ہوا تھا، میں نے ان کو اونھے منہ جہنم میں گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم بھی سنتے بہت ہیں، سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، وہ مستورات کی داستان، وہ ایک اسٹوڈنٹ کی داستان بے شک دل پر لگنے والی ہے۔ وہ 18 سال کی لڑکی اسکول پڑھتے ہوئے، اسکول کے ماحول کے باوجود، ساری فحاشی اور عریانیت کے باوجود وہ آپ کو راضی کر گئی، وہ آپ کی ہو گئی۔ بے شک آپ جسے چاہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں بھی چاہ لیجیے نا اللہ، ہم بھی آپ کے بننا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ سب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، یہ مجمع آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ مجمع آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مائیں بہنیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ یہ موٹا وراچھا والے آج نیت کر رہے ہیں کہ لائف چینج کر دیں گے انشاءاللہ، چاہے دوست لوگ ناراض ہو جائیں، دنیا والے ناراض ہو جائیں، چاہے فٹ پاتھ پر سونا پڑے، چٹنی روٹی کھانی پڑے، ہر چیز برداشت کریں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت میں اب آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ اب کرکٹروں سے، ہیرو لوگوں سے دل نہیں لگائیں گے۔ ارے کتنے کرکٹر اور ہیرو مر کے چلے گئے، ان کو پوچھو آج تمہیں کیا کام آیا، اور ان کے کتنے فالوورز قبر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو پوچھو تمہیں کون سا کرکٹر اور کون سا ورلڈ کپ کام آیا۔ اے اللہ، ہمیں سمجھائیے یہ سب دھوکہ ہے، یہ دنیا کی رونق اور زینت ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اللہ، دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے۔ کچھ دن پہلے میں بیجاپور سے آ رہا تھا، ایک شخص آئے 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 2.5 سال۔ آ کر کے مجھے کہنے لگے مولانا آپ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ کیسا لگا؟ میں نے کہا بہت اچھا لگا بیجاپور میں۔ کہنے لگے مولانا میں پریشان حال ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے مولانا یہ 3 چھوٹی چھوٹی میری پوتیاں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو لگتی نہیں۔ کہا ہمارے یہاں جلدی شادی ہوتی ہے، میرا بیٹا بھی مولانا جوان تھا، دیکھو کیسا اللہ والا تھا، داڑھی، ٹوپی، اسلامی لباس، مجھے فوٹو بتایا۔ کہنے لگے مولانا 30 سال کے قریب کی عمر ہوگی، 45 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی جوان ہے، 28 سال کی عمر ہے، وہ تڑپتی ہے، یاد کرتی ہے، اور مولانا یہ 3 چھوٹی بچیاں ہیں، یہ یتیم ہو گئی۔ یہ مجھے پوچھتی ہے کہ دادا ہمارے ابو کہاں ہیں، اب ہمارے ابو کب آئیں گے؟ میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ میں بیگ کھولی، میں نے کیڈبری نکالی، تینوں کو کیڈبری دی۔ وہ کہنے لگے مولانا ان کو کیڈبری نہیں چاہیے، ان کو تو ابو چاہیے۔ کیڈبری تو میں بھی دلا سکتا ہوں۔ ابھی پہلا رمضان ان پر آیا ہے، بہت آسان ہے میرا کچھ کہنا، آپ کا سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بغیر باپ کے تڑپ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گناہ کرتے کرتے نہیں تھک رہے۔ سوچ بھی ہے کہ خالی ابھی عید تو جانے دیں، پھر فجر کی نماز چھوڑ کے اللہ کو بھی بتا دوں گا کہ اللہ یہ تو رمضان کے لیے آ رہا ہوں، پھر کچھ تھوڑی آؤں گا میں، اتنا کوئی ڈر تھوڑی ہے آپ کا کہ آپ بلائیں گے آ جاؤں گا۔ بڑے آدمی کی شادی ہوگی تو ضرور جاؤں گا، آپ کا مؤذن پکارے گا فجر میں نہیں آؤں گا، دیکھ لینا۔ پھر وہی ٹی ویاں شروع ہو جائے گی، پوری مسجدیں بھری ہوئی فجر کی نماز میں، پھر وہی 1.5-2 صف ہو جائے گی، نمازی لوگ روئیں گے، یہ لوگ سب کہاں چلے گئے؟ اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں۔ ایک ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، اور یہاں ہمارے نوجوان ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے۔
معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، جو بھی ہونا تھا ہوا، معاف کر دیجیے۔ اب نیت کرتے اب چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اب جوش والی بات نہیں، اب ہوش کے ساتھ ہمیں چینج ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اب آپ کی طرف آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا مولانا یہ جو 6 سال کی بڑی لڑکی ہے یہ سمجھ گئی ہے کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ بکسی ہو گئی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے۔ پھر وہ 5 سال کی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، رونے لگے۔ مجھے کہا مولانا یہ اپنے باپ کی بڑی دیوانی تھی، بڑی لاڑکی تھی، اس کے ابو آتے تھے، ہارن بجاتے تھے، یہ دوڑ کے جاتی تھی، اس کو گھماتے تھے، اس کے ابو کے گود میں گھر میں آتی تھی، اس کے ابو کے ساتھ کھانے بیٹھتی تھی۔ ابھی کوئی بھی ہارن بجاتا ہے تو دوڑ کے جاتی ہے۔ ریٹرن روتی ہوئی آتی ہے۔ چلو یہ بھی سمجھ گئی ہے کہ اس کے ابو نہیں ہے، گھر والے سب رو کر چپ ہوتے ہیں۔ وہ 2.5 سال کی بچی کو میری گود میں بٹھا دیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا مولانا اس کا کچھ کرو۔ میں نے کہا کیا کروں؟ جب سب چپ ہو جاتے تو یہ زور سے کہتی ہے امی امی میرے ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ اللہ کتنے بیچارے غریب، یتیم، بیوہ، مسکین مجبور ہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہم ہی پریشان ہیں۔ ایک کاش اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے تو پتہ چلتا ہماری زندگی بادشاہوں جیسی ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی اللہ نے ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی۔ کوئی فورین والا آ کے کسی کو گھر مکان دلا دے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پوری لائف دی، اتنی اچھی زندگی دی، لیکن انسان اللہ کا نہیں ہو رہا۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔ کتنوں کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے، ایک ایک سبحان اللہ کے بیچارے محتاج ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے بھی دعا کر لیجیے۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، ہمیں نیک بنا۔ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنت اور کوششیں کی ہو ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، موٹا وراچا کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا۔ اے اللہ میں آیا ظہر میں دل خوش ہو گیا، پوری مسجد بھری ہوئی، باہر تک لوگ، یہاں کے نوجوان بڑے اچھے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اے اللہ انہیں کامل پیارے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، اور ہمارے نوجوان غیروں کی وردی میں۔ اے اللہ ہمیں اسلامی وردی میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، تاکہ ہم کہہ تو سکے قیامت کے دن یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو، وہ یہ نہ کہہ دے جا جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا نا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، موٹا وراشا والوں کی دنیا آخرت دونوں بہتر بنا، ان میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو بھی قبول فرما، اور ہر گھر میں حافظ عالم ہو ایسے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو اعلان سن کر جائے۔ ایک تو عمل بتاتا ہوں پہلے مختصر، نیت کرو انشاءاللہ وہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھئی ہر مہینے میں ایک دفعہ 3 دن وقت لگانا چاہیے نا، لگانا چاہیے نا۔ رمضان میں 2 مرتبہ لگانا چاہیے۔ کتنی مرتبہ لگانا چاہیے؟ 2 مرتبہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل کر لو، ابھی سے شروع کرو، موت تک اس کو پکڑو۔ 7 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھنی ہے، اللہ کے بعد مرتبہ ہے پیارے نبی کا، 7 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، 14 ہو گئی۔ 1 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی، یہ 15 تسبیح۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کرو گے
اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ساتھ کیسے پڑھو گے؟ منہ بھر کے، اللہ 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 اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی۔ اللہ اللہ کرنے والا ہی اللہ والا ہو جاتا ہے، کوئی سوچ کر کے اللہ والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ اللہ منہ بھر کے، بڑے آدمی کا نام منہ بھر کے لیتے ہیں نا، سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ کیسے؟ اللہ 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 اللہ، میرا پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عورت 10,000 پڑھتی ہے درود ابراہیم، کیا یہ مختصر درود شریف ہم 700 نہیں پڑھ سکتے؟ ارے واٹس ایپ پہ کسی کو 2-4 میسج کرتے اس سے تعلق ہو جاتا ہے، پیارے نبی کو روزانہ اتنے درود شریف پہنچیں گے تو پیارے نبی سے تعلق نہیں ہوگا؟ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اپنی زبان 3 مرتبہ عربی میں، پھر اپنی زبان، اللہ معاف کر دیجیے پیارے، اللہ معاف کر دیجیے، گجراتی میں آپ کہیں اللہ معاف کر دیجیے، میں بہت بڑا گنہگار، معاف، پورے سورت کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، معاف کر دیجیے، میری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، دانے گماؤ معاف کر، میرے کان نے بھی بہت غلط سنا معاف، زبان نے بھی بہت غلط ہے، میں کیا ہوں آپ کو تو سب معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں بہت بڑا پاپی ہوں، مجھے معاف کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تسبیح اور وظیفہ نہیں ہے، یہ معافی ہے۔ ہمارے یہاں استغفار بھی تسبیح کی طرح پڑھتے ہیں، یہ معافی ہے۔ ایک تسبیح ہزاروں پہ بھاری ہو جائے گی۔ آپ ایک کام کر لینا، یہ 15 تسبیح کا اہتمام کر لو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 7 مرتبہ، 700 مرتبہ، 7 تسبیح، اور صلی اللہ علیہ وسلم 700 مرتبہ، اور استغفر اللہ 100۔ اس کا وقت صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، کبھی بھی آپ کا وضو ہو نہ ہو، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے، کبھی 100 پڑھ لیے، کبھی 200 پڑھ لیے، یہ 1500 پورے کر لیں، اور کہنا کہ اللہ یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے آپ کی محبت مل جائے، بس اللہ ملے گا تو سب مل جائے، اور اللہ نہ ملا تو اس کے بعد آپ کی جو جائز تمنا ہو اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی۔ ارے ہم تو سب کو ایک طرف کر کے آ گئے نماز میں، اب تو ہم نے وضو بھی کر لیا اور ہم ادب سے بھی کھڑے ہو گئے، پاک صاف بھی ہو گئے، کتنا بھی بڑے آدمی کا فون آوے تو ہم نہیں اٹھائیں گے، اب ایک فون پہ 10 کروڑ روپے ملنے والے نہیں اٹھائیں گے، بھائی اللہ کے ساتھ ڈیل شروع ہو گئی، اب تو جو اللہ سب سے بڑا ہے نا اس کے سامنے کھڑا ہوں، بازو میں آس پاس پورے اللہ والوں سے مسجد بھر جاوے، نماز میں ہم کسی سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، او اللہ والو ابھی تو تمہارے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ انسان اتنا سب کرتا ہے پھر بھی نماز میں دل کہیں اور رکھتا ہے، کھڑا اس کے سامنے ہے اور دل کہیں اور ہے، نہ نماز دل کی حاضری کے ساتھ نماز بنے گی، اللہ مجھے دیکھ رہے، ارے یار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو سب بڑوں سے بڑا ہے، تو نماز دھیان سے، اور ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، ہر نماز کے بعد ایک وقت طے کر لو کہ میں نماز پڑھنے آؤں گا نا اللہ سے مانگ کے ہی جاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کی 10 منٹ کی دعا ہو جائے گی پورے دن میں، یوں آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے گی، شیطان کی کمر ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج رات میں 11 بجے حافظ جی مسجد میں، ابھی الحمدللہ میرا سفر ہوا تھا، رمضان کے 1 دن پہلے آیا ہوں ویسٹ انڈیز کا، ہم لوگ یورپ گئے، امسٹرڈم، پھر اس کے بعد اسپین کے بعد بارباڈوس، گرینیڈا، ٹرینیڈاد، تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا اور کیا عجیب اور غریب باتیں دیکھی جو ایمان کو حرکت دلانے والی باتیں ہیں۔ اس ٹاپک پر ویسٹ انڈیز کے سفر کی کارگزاری آج رات میں ہے، وہاں پر سگرام پورہ حافظ جی مسجد 11 بجے شروع ہوگا۔ آپ میں سے جو حضرات آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، اور آپ کی یوٹیوب چینل پر بھی ہے نا، کون سی ہے؟ ہماری اصلاح آفیشیل پر بھی انشاءاللہ وہ لائیو شروع ہوگا، اور ابھی وہ 11 بجے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ ابھی روزانہ 3 مجلسیں ہوتی ہیں آن لائن مکسلر پر، ایک دعا ہوتی ہے 6:35 سے 6:45، کافی لوگ جڑتے ہیں اس میں، 5000 کے قریب لوگ شریک ہوتے ہیں، 6:35 سے 6:45، جتنی آمین زیادہ ہو جائے۔ سحری میں دعا ہوتی ہے 4:40 سے 4:50، اور رات میں روزانہ بیان ہوتا ہے 11 سے 11:30۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ فری ہو، آپ کے پاس وقت ہو، تو گھر میں مائک سے اس کو جوڑ دو اور پوری فیملی والے مل کے سنو۔ روزانہ الگ الگ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، کیا پتہ کوئی بات دل پہ لگے، دل کی دنیا بدلے، دنیا بولتے رہے، دنیا دل میں آئی
دین کی باتیں سنتے رہیں گے، انشاءاللہ دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا۔ حافظ شفیق ہے نا موٹا والا، کیا ہاں، میں آپ کو بھیجوں گا وہ لنک، تو ذرا آپ اس کو شیئر کر دینا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔